صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سورۃ الحجرات کی آج ہم 12 اور 13 نمبر آیت جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، کیونکہ پیچھے ہم اللہ تبارک و تعالی نے جو ادب سکھلایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا کس طرح چاہیے، یہ آداب ہم نے پڑھے ہیں. اور پھر ہم نے اس بات کو بھی پڑھا کہ اگر کوئی فاسق کوئی جھوٹی خبر کے ساتھ آتا ہے تو ہمیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، کس طرح سے پیش آنا چاہیے، اس خبر کو کس حد تک اپریشیٹ کرنا چاہیے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. اور پھر اگر دو جماعتیں مومنین کی وہ آپس کے اندر لڑ پڑتی ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر ان میں سے ایک بغاوت پہ کھڑی ہوتی ہے تو ہمیں کس طرح اس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف، شریعت اسلامیہ کی طرف لوٹانے کے لیے وہ کوششیں کرنی چاہیے. پھر ہم نے یہ بات بھی پڑھی ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، کوئی قوم کرتی ہے کسی دوسری قوم کے ساتھ، یا کوئی عورت کرتی ہے کسی عورت کے ساتھ، یا پھر برے القاب کے ساتھ پکارا جاتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم 2 آیات جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو مخاطب ہو کر کیا حکم صادر فرمائے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان میں سے 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کے اندر بیان فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو بہت زیادہ بدگمانی سے. ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ گناہ ہوتا ہے. ولا تجسسوا، اور نہ کسی کی جاسوسی کرو، کسی کی ٹوہ مت لگاؤ. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں مومنوں کو مخاطب کیا ہے، یعنی کہ ایمان کی بنیاد پہ بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے معاشرے میں رہتے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ فرمایا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیوں سے تم نے اجتناب کرنا ہے. بدگمانی سے اجتناب کرنے کا، بچنے کا حکم اللہ نے دیا. اس کی مثال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا، کیونکہ آپ کی ازواج وہ باپردہ ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے صحابہ دیکھ رہے تھے، آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تھے تو آگے چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پلٹے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف، صحابہ کو کہنے لگے، اے میرے صحابہ، میرے ساتھ یہ میری بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کو دیکھ کے انسان اس کے بارے میں گمان کر سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون جا رہی تھی، پتہ نہیں کون ساتھ تھی۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی جا رہے ہوں یا بہن بھائی بائک پہ جا رہے ہوں تو دیکھنے والے ان کو بہن بھائی کی نظر سے دیکھتے ہی نہیں، بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب دیکھ لیتے ہیں تو پھر غلط قسم کے گمان وہ پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ جس کو میں نے دیکھا ہے نا، پتہ نہیں کون اس کے ساتھ تھی، کس کو لے کے جا رہا تھا، ان کا کیا تعلق ہے، انہوں نے کیا کام کیا ہوگا، یہ کدھر جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بدگمانیاں پھر انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، پھر انسان گناہ کی طرف ہی مائل رہتا ہے۔ ایسی قبیح عادتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ برائیوں سے پاک ہو سکے۔ اور اللہ نے مومنوں کو مخاطب کیا یہاں پہ، ایمان والوں کو کہا کہ ایمان کی حالت میں، اب دیکھیں نا ایک مثال جو میں نے آپ کو دی ہے حدیث سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان والے تھے، وہ مومن تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو ہی کہا کہ اے میرے صحابہ، میرے ساتھ میری بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بارے میں ایسی بات کہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جیسے یہ انسان کے وجود کے اندر خون گردش کرتا ہے نا، شیطان انسان میں اسی طرح گردش کر رہا ہوتا ہے، شیطان گردش کر رہا ہوتا ہے، تو شیطان کسی طرح بھی انسان کو اکسا سکتا ہے، کسی طرح بھی پھسلا سکتا ہے۔ تو وہ تو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، مومنوں کی ماں تھی جو ساتھ تھی، وہ صحابہ تو ایسا گمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں کر سکتے، تو کیا آج ہمارے معاشرے میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی ایمان اس طرح کا ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب ہم کسی دوسرے بھائی کے بارے میں کوئی اپنے ذہن کے اندر ایسی بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں نا، تو پھر ہم اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم تلاش کریں اس کے اندر عیب کیا ہے، کبھی کسی سے پوچھنا، کبھی کسی سے پوچھنا۔ تو ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، پھر تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خصوصی طور پہ جو علاقوں کے گورنر مقرر کیے جاتے تھے وہ ان چیزوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے۔ تو جو علاقوں کے گورنر ہوتے ہیں، امراء ہوتے ہیں، ان کو اپنی رعایا کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپنے ساتھیوں کا، اپنے بھائیوں کا، مسلمانوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب وہ ان کے بارے میں بدگمانی اپنے ذہنوں میں، دلوں میں لے کے پھرتا رہے گا تو وہ کبھی بھی صحیح فیصلے نہیں کر سکے گا، اپنے بھائیوں کو وہ پیار، محبت، شفقت نہیں دے سکے گا، ان کی اصلاح نہیں کر سکے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی خصوصی طور پہ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمان ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اس کے قول کے بارے میں، اس کے فعل کے بارے میں، اس کا قول کیا ہے، اس کا فعل کیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پیچھے پڑنے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں بدگمانی اپنے آپ میں پیدا کرنے کی۔ اب دیکھیے، ایک تو بدگمانی یہ ہے جو بہت ہی بری چیز ہے، جو گناہ ہے۔ اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان بعض الظن
بعض بدگمانی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اچھے گمان بھی ہوتے ہیں، سنت کا دائی اچھے گمان بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر بدگمانی جو ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہی ہوتی ہے۔ تو جب انسان کسی جھوٹ کے اوپر، کسی غلط کام کے اوپر اپنی عمارت کھڑی کرتا ہے تو وہ کبھی بھی قائم دائم نہیں رہ سکتی ہے۔ اب اسی طرح دیکھیے ہماری یہ جو دین کی عمارت ہے، جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ بھی ظن کے اوپر ہے۔ ہمارا گمان کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین ہم تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وساطت سے پہنچے ہیں، وہ بالکل حق ہیں، وہ بالکل سچ ہیں۔ تو ہماری دین کی عمارت جو ہے، جو بر صغیر پاک و ہند میں ہم تک دین پہنچا، دنیا تک پہنچا، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، صحابہ کا دور نہیں پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور صحابہ نے پایا تھا، تو ایک سند کے ساتھ یہ ہم تک دین پہنچا ہے۔ ان راویوں کے اوپر جرا کر کے، ان کا سارا معاملہ دیکھ کر کے کہ یہ ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے گمان کیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ہماری دین کی عمارت ہے وہ بھی گمان کے اوپر کھڑی ہے، اور یہ ہمارا گمان غلط نہیں ہے، یہ صحیح گمان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیوں سے اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتا ہے، انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں، ایک بھائی ہے ہمارا، نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، ہمارے ساتھ رہنے والا، بیٹھنے اٹھنے والا، وہ مثال کے طور پہ تنہائی میں موبائل استعمال کرتا ہے یا تنہائی میں کسی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں غلط بدگمانی جب پیدا کر لیں گے کہ یہ پتہ نہیں اچھا نہیں ہے، کیا موبائل پہ کر رہا ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، پورا جو ہے کنٹرول ہمیں کرنا چاہیے۔ جب تک ہمیں کوئی اتھینٹک بات معلوم نہیں ہوتی ہے، ہم کبھی بھی کسی کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر غلط گمان نہیں رکھ سکتے۔ جب ہم غلط گمان کریں گے تو گناہوں میں لت پت ہو جائیں گے اور دوسرے کے عیبوں کی تلاش کے اندر رہیں گے۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے بعض بھائیوں کو، ان کی عادت ہوتی ہے، کئی ایسے علماء ہیں وہ مساجد کے اندر جماعت کروانے والے ہوتے ہیں، تو ان کی ایک اپنی عادت ہوتی ہے کہ وہ تنہائی میں بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، یا نوافل فرض ادا کیے، نوافل وہ کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں ادا کریں، وہ گھر میں چلے جاتے۔ مقتدی اپنے اماموں کے بارے میں وہ جو ہے اس طرح کا گمان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کو سنتیں ادا کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ یہ بھی فتنہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس فتنے کو بھی ہمیں ختم کرنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے اپنے بھائیوں کے بعد۔ جس کو اللہ نے فرائض ادا کرنے کی توفیق دے دی ہے نا، میرا تو گمان یہ ہے کہ اللہ نوافل کی بھی ان کو توفیق دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اچھے گمان کرنے چاہیے، کیونکہ اکثر جو گمان ہوتے ہیں نا وہ گناہ ہوتے ہیں، وہ ہمیں غلط کام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے، پھر ہم ان کے عیبوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی کسی ذمہ داری پہ ہوتا ہے تو ہر انسان کا اپنا معاملہ ہے، تو میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا بھائی میرے ساتھ کس طرح کا تعلق قائم کیے ہوئے ہے، میرے ساتھ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بندہ میرے ساتھ ٹھیک ہے تو کوئی شخص وہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ یار اس بندے کے بارے میں تو نے کوئی جانچ پڑتال کی ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے؟ اچھا، وہ اس کی بات پہ گمان کر لیتا ہے، اس بندے نے بات کہی ہے نا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا۔ تو پھر انسان اپنے بھائی کی رفاقت سے، اس کی قربتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں تمہیں اجتناب کرنا ہے کس چیز سے؟ بدگمانی سے۔ پھر دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہیں کرنی، ہم نے بھائیوں کی جاسوسی نہیں کرنی۔ اسلام میں وہ جاسوسی ٹھیک ہے جو کفر کے خلاف کی جاتی ہے۔ کفر کے خلاف جو جاسوسی ہم کرتے ہیں کہ کافروں کے پلان کیا ہے، کافروں کی منصوبہ بندی کیسی ہے، کافروں کی سازشیں کیسی ہیں، ان کو ناکام بنانے کے لیے تو ہم جو ہے وہ جاسوسی کر سکتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کی جاسوسی کے اندر رہنا، ٹوہ میں رہنا، یہ بالکل ہی غلط کام ہے۔ اپنے معاشرے میں جب ہم یہ جاسوسی کریں گے، ہاں جیسے آج کل
कुफर की बड़ी जलगारें हैं, वो मुसलमानों को बहकाता है, फिसलाता है, उनको ख़रीदता है, और बाज़ लोग जो हैं वो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, उनकी साजिशों का शिकार हो जाते हैं, फिर अपनी रियासतों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्लामी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह की ख़बरें वो किसी दूसरे को देता है, तो इस तरह की जो जासूसी है ना, ये तो ठीक है, लेकिन अपनों के हवाले से हर वक्त ही जासूसी करते रहना ये बिल्कुल ही गलत काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस काम से भी मना किया है। तीसरे नंबर पे अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में जिस चीज़ से हमें रोका है वो क्या है? वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम्हारा बाज़ की गीबत ना करे, यानी कि ईमान वाले भी गीबत कर सकते हैं। ईमान की बुनियाद पे भी इंसान से गीबत कहते किसको है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को फरमाया कि गीबत इसको कहते हैं कि एक बात तू करता है अपने भाई की गैर मौजूदगी में, जब तू उसकी मौजूदगी में वो बात करे तो वो उसको नापसंद करे, उसको क्या कहते हैं? गीबत कहते हैं। वल्लाह हकीकत यही है मेरे भाइयों, हम सब समेत इल्ला कलील ही है कि कोई बंदा ऐसा हो कि वो गीबत से बचा हुआ। बहुत मुश्किल काम है ये, बड़ा मुश्किल काम। अल्लाह ने हुक्म दिया ईमान वालों को गीबत से बचना है। अच्छा, फिर आप देखें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, ये अल्लाह का ऐसा नेक आदमी था, अल्लाह का ऐसा वली आदमी था जिससे अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया है कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को जमा किया। अल्लाह का ये बंदा जहाँ लेटा है, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। उम्मत पे बहुत बड़ा एहसान किया इसने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जमा किए, और तमाम लोगों का, तमाम मकातब फ़िक्र का ये मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला है, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, अल्लाह की सच्ची किताब के बाद जो सबसे सच्ची तरीन किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन वाली है, वो कौन सी है? सहीहुल बुखारी। तो इस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी किसी की गीबत नहीं की है। जो गीबतों से अपने आप को बचा लेता है ना, अल्लाह तबारक व तआला दीन के बड़े बड़े काम उनसे ले लिया करते हैं। जो गीबतों में मुलव्वस हो जाते हैं वो कभी भी बड़े काम नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें गीबत से रोका है, गीबत से मना किया है। अच्छा, बाज़ गीबतें ऐसी हैं जो जायज़ हैं, बाज़ गीबतें ऐसी हैं जो जायज़ हैं। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने 6 चीज़ों को बयान किया, मैं वो अपने भाइयों के सामने भी इस हवाले से लाजमी तौर पे बयान करना चाहता हूँ ताकि फ़ायदा हो। पहली चीज़, मज़लूम आदमी है, मज़लूम जिस पे जुल्म होता है, तो वो उस जुल्म को लोगों के सामने बयान कर सकता है, इसको गीबत नहीं कहेंगे, है गीबत ही लेकिन इस पे इसको गुनाह नहीं होगा, है गीबत ही लेकिन इसको गुनाह नहीं होगा। तो जो मजलूम आदमी है वो अपनी दाद रसी के लिए जालिम के जुल्म को बयान कर सकता है, इसको हम इस जुमरे में नहीं लेंगे कि जिसके ऊपर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गुनाह मिलता है या आखिरत में इसको सज़ा मिलेगी। दूसरे नंबर पे, कोई ऐसा शख्स है वो गुनाह करता है और मुआशरे में हमारा तजर्बा होता है कि अगर ये बंदा इस रास्ते पे चलेगा ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरे दोस्त, अहबाब, तो ये भी गुनाह के अंदर मुलव्वस हो जाएंगे। तो किसी को किसी गुनाह से रोकना और उसके बुरे अंजाम को बयान करना, ये गीबत नहीं होगी, इस पे इंसान को गुनाह नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, इंसान किसी मुफ्ती के पास जाता है फतवा लेने के लिए कि ये काम फलां बंदे ने किया है, मैं देखता हूँ, मुझे इस पे फतवा चाहिए कि क्या कुरान और सुन्नत के अंदर इसकी कोई सज़ा है। मुफ्ती के सामने हर एक चीज़ को खोल कर बयान करना, ये उस गीबत के ज़ुमरे में नहीं आएगा जो कि कबीरा गुनाह है। चौथे नंबर पे, मुसलमानों की खैर खाही के काम करना और मुसलमानों को शर से बचाना, किसी शर को बयान करना, देखना
اور ایک بندہ اس میں ملوث ہو رہا ہے تو پوری طرح سے اس کو سمجھانا کہ بھائی یہ شر ہے، اس کی خیر خواہی کرنا، اس شر سے آگاہ کرنا، یہ اس غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا جو کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص کھلم کھلا نافرمانی کرتا ہے، واضح طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ نافرمان ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ عمل نہیں کرتا، سنتوں کے اوپر یہ عمل نہیں کرتا، یہ لوگوں کو لوٹتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، یہ زانی آدمی ہے، یہ شرابی آدمی ہے۔ تو ایسے بندے کی یہ تمام قسم کی برائیاں معاشرے کے لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ اس غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی گناہ دیتے ہیں، سزا ملے گی، یا پھر جو کبیرہ گناہ ہے۔ چھٹے نمبر پہ کوئی ایسا شخص کہ وہ علاقے میں کسی اپنے ایک لقب کے ساتھ معروف ہے، کسی اپنے لقب کے ساتھ، اب کوئی بندہ کسی گاؤں میں گیا تو جیسا کہ ہم بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اس کے اصل نام سے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں تو ان کو علم نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی عادت ہوتی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یار وہ فلاں بندہ، اچھا وہ فلاں اس کا یہ نام ہے، ہاں جی یہ نام، تو اس بندے کا اس طرح کا جو کوئی مسئلہ ہے وہ بیان کرنا تاکہ پہچان کی جا سکے، معلوم کیا جا سکے، یہ بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ تو اس کے علاوہ میرے بھائیوں دیکھیے بدن کی غیبت ہوتی ہے، بدن کی غیبت ہوتی ہے، ہم اس کی تنقیص کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کو لنگڑا لولا کہنا، کسی کو کانا کہنا، کسی کو بھینگا کہنا، تو اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری بدن کی غیبتیں ہیں۔ بعض اوقات دین کی غیبت ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کو کہنا یہ فاسق آدمی ہے، یہ فاجر آدمی ہے، یہ خائن آدمی ہے، ایسے ہی، تو یہ غیبت ہے، تحقیق نہیں ہوتی ہماری، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں دنیا کے حوالے سے ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، وہ تو جو بندہ ہے نا اس کو تو ہر وقت دنیا کی پڑی ہوتی ہے، پیٹ کا ہی فکر ہوتا ہے اس کو، دین کی تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے، تو اس طرح کی باتیں بھی جو ہیں یہ غیبت کے اندر ہی شمار ہوتی ہیں۔ اچھا اخلاقی اعتبار سے بھی ہم غیبت کرتے ہیں کہ جی فلاں بندہ وہ تو متکبر آدمی ہے، وہ ریاکار آدمی ہے، بدخلق قسم کا آدمی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ غیبت ہے۔ بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نادانی میں کوئی کام کر جاتا ہے، اب اس نے اپنی نادانی کو چھوڑ دیا ہے تو ہم پھر بھی اس کی غیبت کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ اخلاقی اعتبار سے غیبت ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہاتھ کے ساتھ، زبان کے ساتھ، وجود کے ساتھ کسی کی بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نقل اتار رہے ہوتے ہیں کسی کی کہ وہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ ایسے ایسے چلتا ہے، آنکھیں ہم الٹی کر کے کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا بندہ ہے، ہم اپنے جو ہے وہ اندر سے آواز اس کی طرح کی نکال کے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسے بولتا ہے، ہم چل کے دکھاتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ وہ ایسے چلتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کس زمرے میں آتی ہیں؟ غیبت کے زمرے میں۔ اب ان تمام چیزوں کو جو محدثین نے بیان کی ہیں اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو واللہ حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں، ہم میں سے شاید ہی کوئی بندہ، ہم میں سے تو کیا پوری اسلامی دنیا میں سے شاید ہی چند لوگ ہوں جو غیبتوں سے بچے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہارا بعض کی کوئی غیبت، یعنی کہ مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے، کسی حوالے سے بھی ہم نے غیبت نہیں کرنی ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتے ہیں جب تم غیبت کر رہے ہوتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارا کوئی ایک یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا اپنا بھائی ہو، زندہ نہ ہو بلکہ وہ مردہ ہو، مردہ حالت میں پڑا ہوا ہو اور وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں یہ پسند ہے بات؟ اللہ خود کہتے ہیں کہ تم اس سے کراہت اختیار کرتے ہو۔ کبھی مردے کو بھی مسلمان نے کھایا ہے؟
اپنا بھائی ہو، سگا بھائی ہو، وہ مرا پڑا ہے سامنے، اب بندہ اس کے ہاتھوں کو کاٹے، اس کے چہرے کو کاٹے، اس کے وجود کو کاٹے، اس کا گوشت کھائے، کون بندہ پسند کرتا ہے؟ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس جرم کی سزا یہ بیان کی ہے کہ یہ بندہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم دن رات میں کتنی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں بندہ ایسا، فلاں عورت ایسی، فلاں کی جناب وہ بہن بیٹی ایسی، فلاں کا بیٹا ایسا، وہ میرا جو دوست ہے نا وہ تو ہے ہی ایسا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت اس کو کہتے ہیں کہ جب تو اپنے بھائی کے سامنے وہ بات کرے، اس کی موجودگی میں وہ بات اس کو ناگوار گزرے، ناپسند ہو، اس کی طبیعت اس کو قبول نہ کرے، وہ پہلی محبتیں مودتیں ساری تمہاری بھول جائے، اس کو غصہ آ جائے، اس کی دل آزاری ہو ایسی بات سے کہ تو نے اس کے سامنے کیا کہہ دیا، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ غیبتیں ہیں۔ یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں اس آیت میں، اور کن کو مخاطب کی ہے؟ ایمان والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی چیز کہ بدگمانی پیدا نہیں کرنی کسی کے بارے میں، نہ علماء کے بارے میں، نہ قرۂ کرام کے بارے میں، نہ عالم لوگ اپنے مقتدیوں کے بارے میں کریں، نہ طلباء کے بارے میں، نہ ہم اپنے معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے بارے میں، نہ گھر میں بہن بہو بیٹی کے بارے میں۔ اکثر آپ دیکھیں جو گھر کے اندر بہو بیاہی آتی ہے نا، تو اس کے بارے میں بڑے بدگمان ہوتے ہیں، بڑی بدگمانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بدگمانیاں انسان کو غلط راستے پہ لے کے جاتی ہیں۔ یقین مانیے اکثر گھروں کے اندر جو بیٹیاں بیاہی آتی ہیں ان کا گزر بسر نہیں ہوتا، بوڑھے والدین، وہ ساس اور سسر، پھر وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بدگمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بدگمان انسان ہوتا ہے نا تو پھر وہ جاسوسی لازمی طور پہ کرتا ہے، وہ اس کی ٹو کے اندر رہتا ہے۔ جب جاسوسی کرتا ہے، بدگمان ہوتا ہے، تو پھر ہر صورت میں غیبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی غیبت سے بچا نہیں سکتا اپنے آپ۔ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کی ہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو، کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے، کوئی غیبت نہ کرے۔ اگر تم غیبت کرو گے تو ایسے ہی ہو جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اگر یہ تینوں کام تم سے ہو گئے ہیں اور تم اب کیا ہے شرمندہ ہو اپنے آپ میں، قرآن کا ترجمہ بندہ پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، علماء کی تقریریں سنتا ہے، درس سنتا ہے، نصیحت کوئی بزرگ کر دیتا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ کر دیتا ہے، تو بعض اوقات کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نصیحت اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسی انسان کی کیفیت بنتی ہے کہ وہ دل میں اپنی جگہ کر رہی ہوتی ہے، اور انسان جو سنتا چلا جاتا ہے وہ اپنی ان کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، تصورات و تخیلات کی دنیا میں کھو کر ان پہ نادم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ سارے کام ہو چکے ہیں تم سے، واتقوا اللہ، پھر بھی اللہ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا۔ آپ دیکھیں بعض اوقات 5 وقت کا نمازی انسان ہوتا ہے، وہ معاشرے میں چلنے پھرنے والے انسان کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ بندہ متقی نہیں ہے، یہ پرہیزگار نہیں ہے، حالانکہ تقوی یہاں پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ فلاں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ انگلی کا اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی کا اگر ہم نے معلوم کرنا ہونا تو سب سے بہترین طریقہ اپنی تنہائیوں کو دیکھ لیں ہم، جب کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس، اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہوتی ہے نا، اس وقت ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہیں۔ کوئی نہیں ہوتا، ہم گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا جس طرح لوگوں کے سامنے اذان ہوتی ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، کیا ہم اپنے گھر کے اندر بھی اس طرح نماز کے پابند ہیں؟
جیسے لوگوں کے سامنے ہم برائیوں سے بچتے ہیں، ہمارا چہرہ، ہمارا ظاہر بہت اچھا ہے، کیا ہمارے گھر کے اندر بھی ایسا ہی ماحول ہے؟ کیا جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو میرے بھائیوں، انسان سے غلطیاں ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بنی آدم کیا ہے؟ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہی ہے جو اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہیں، یعنی کہ توبہ کو قبول کر۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ ہو جس کی فطرت میں اللہ نے گناہ کرنا رکھ دیا ہے، وہ اپنے گناہ پہ نادم و پشیمان ہو کے اللہ سے معافی کا طلبگار ہو، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ اس کو معاف ہی نہ کرے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تواب ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے، اور اللہ سخت بھی نہیں ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والے کیا ہے؟ رحیم ہیں، اللہ نرم ہے۔ جتنا مرضی گناہ کا، شرک سے بڑھ کے بھی کوئی گناہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مشرک آدمی بھی اگر زندگی میں میرے در پہ آ کے اپنے شرک کے اوپر نادم و پشیمان ہو کے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شرک سے پاک کر دیں گے۔ مشرک ترین انسان کے اوپر بھی اللہ غصے نہیں ہوتے، اسی لیے فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تواب ہیں، توبہ قبول کرنے والے، رحیم ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیچھے تو اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب دیکھیے کہ کیسے کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ پوری انسانیت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین و آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ یخلق، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات زمین و آسمان میں ہیں ساری کی ساری پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مخلوقات کے علاوہ یہ جو زمین و آسمان ہے، جو ہم آسمان آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جس زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ ان کی تخلیق کرنے والا بھی کون ہے؟ اور پھر وہ اکیلا اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے کہ کسی اور نے کوئی چیز پیدا کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اکیلا ہی پیدا کرنے والا ہوں، اکیلا اللہ ہی پیدا۔ یہ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے۔ جب بندہ ایمان لے آتا ہے نا تو ایمان والے کا عقیدہ تو یہ بن جاتا ہے۔ اب اللہ پوری انسانیت کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ انسانوں اس بات کو یاد رکھ لو، انا خلقناکم، تمہیں پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ میں ہی پیدا کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی پیدا نہیں کرتا۔ اب اللہ نے تو ہر انسان کو پیدا کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اختیار بھی دیا انسان کو کہ اب یہ میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا میرے ساتھ کفر کرنے والا بندہ بنتا ہے۔ اللہ جب پیدا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے بچہ، اللہ اس کی روزی لکھ دیتے ہیں۔ ہم اللہ کو کیوں بلاتے ہیں؟ جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ہم اللہ کو بلاتے ہیں، حالانکہ جب کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تمام اسباب، تمام ذرائع جو ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ سارے اختیار کر کے بھی بھوکے ہوں، اللہ کہتے ہیں تمہیں کھلانے والا میں ہوں، مجھ سے مانگ میں تمہیں کھلاؤں گا، میں نے لکھ دی تمہاری روزی۔ اللہ نے زندگی لکھ دی، اللہ نے موت لکھ دی۔ اب میرے بھائیوں دیکھیے، زندگی تو زندگی ہے، جب موت آتی ہے، ہم نے کتنے لوگوں کے جنازوں کو کندھا دیا ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے جابر ظالم قسم کے لوگ مر گئے، کتنے ہم اپنے مومن مسلمان بھائیوں کو کندھا دیتے ہیں۔ یہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہی ہمیں مارنے پہ قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں مار نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں زندگی نہیں دے سکتا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، کتنے اندھیروں کے اندر ہوتا ہے، وہاں زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔
وہاں خوراک کا بندوبست کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اب کوئی ایسا جو ہے وہ ذریعہ نہیں ہے کہ ہم پیٹ کے اندر بچے کو غذا کھلا سکیں۔ اللہ نے ایک ایسا سسٹم کیا ہوا ہے، کھاتی ماں ہے، غذا اس کے وجود کی بھی بن رہی ہوتی ہے۔ یہ ساری جو ہے وہ مشینری، اس کا موجد کون ہے؟ اللہ ہی ہے، پیدا اللہ ہی کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جب جاتی ہیں خواتین تو وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو ہم بچا لیں، لیکن اگر اللہ نے اس کی موت لکھ دی ہے تو کوئی ڈاکٹر بھی بچا نہیں سکتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے سمجھتا ہے کہ یہ مر چکا ہے، لیکن اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہوتی ہے، کوئی اس کو مار نہیں سکتا۔ زندگی کا مالک، موت کا مالک اللہ ہے۔ ہم سب کی تخلیق کرنے والا، کسی کی کس انداز کے ساتھ تخلیق کی اللہ نے۔ اور یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، آپ دیکھیں انسان لکڑی کا بت بنا سکتا ہے، پلاسٹک کا بنا سکتا ہے، لوہے کا بنا سکتا ہے۔ اس طرح کا انسان، چلتا پھرتا انسان، پانی کے ایک قطرے سے آج تک کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پانی کے ایک قطرے سے اتنا خوبصورت ترین انسان بنا دے۔ اللہ کہتے ہیں ہم تخلیق کرتے ہیں۔ اس حقیر ترین قطرے کو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ نے انسان تیری اس سے تخلیق کی ہے، اور تخلیق کر کے اللہ 4 قسمیں اٹھا کر کے کہتے ہیں انسان میں نے تجھے بہت خوبصورت بنایا، بڑا خوبصورت بنایا۔ اللہ کا پیار ہے۔ اور بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا کی، ان سب میں سے افضل ترین مخلوق اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ انسان کو پیدا۔ اس لیے اللہ یہاں مخاطب ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم، میں اللہ ہی تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، میں نے ہی تخلیق کی ہے تمہاری۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کیسے پیدا کرتے ہیں؟ من ذکر و انثی، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا۔ یہ ایک چیز جس کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ 2 لوگوں کا ملاپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سبب کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک 2 لوگ آپس میں ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو پیدا نہیں کوئی بھی ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ میں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کرتا ہوں، لیکن اللہ کی طاقت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ بغیر باپ کے بھی عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ قادر ہے، اللہ نے کیے ہیں۔ اور پھر صرف ایسا ہی نہیں ہے، بغیر باپ کے اللہ پیدا کر کے بچپن کے عالم میں، دنیا کہتی ہے کہ بچپن میں بچہ بول نہیں سکتا، اللہ نے بلا کے بھی دکھلایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اسباب کا بھی محتاج نہیں، لیکن انسانوں تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پیدا کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے کنبے قبیلے بنا دیے۔ یہ کس لیے بنائے ہیں؟ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اصل میں کسی عربی کو اجمی پہ کوئی برتری نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی برتری نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پہ نہیں ہے، گورے کو کالے پہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، یہ برادریوں کے بت ہم جن کی پوجا کرتے ہیں، فلاں گجر، فلاں جٹ، فلاں ارائیں، فلاں مغل، فلاں رحمانی، فلاں فلاں فلاں، پتہ نہیں کیا کیا نام لیتے ہیں ہم برادریوں کے بتوں کو پوج رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی برادری کا، چھوٹی ذات کا، یہ نیچ برادری ہے، یہ کمینے لوگ ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے کنبے قبیلے ہیں نا، یہ جو تمہاری برادریاں ہیں، یہ صرف ایک تعارف کے لیے ہی ہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہم حضرت آدم اور حوا کی ہی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا باپ بھی ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو یہ جتنے بھی کنبے قبیلے برادریاں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز تمہاری یہ شکل و صورت
کوئی پسند نہیں ہے۔ تم کہو نا کہ جو بڑا آج ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، جو بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کیا بات ہے اس کی۔ یہ خوبصورتی بھی اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جس کو چاہے یہ نعمت دے دے، جس کو چاہے نہ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو لا ينظر الى صورکم ومالکم، اللہ کو یہ تمہارے اعمال، یہ تمہاری خوبصورتیاں، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ تمہارے دل کا تقویٰ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت والی چیز یہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو متقی ہے۔ متقی کا مطلب کیا ہے؟ ہر گناہ سے بچنے والا اور ہر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والا بندہ وہ متقی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ وہ تنہائی میں، تاریکی میں ہے پھر بھی اللہ کا ڈر ہے، مسجد میں ہے، بازار میں ہے، شہر میں ہے، گاؤں میں ہے، بستی میں ہے، چوک میں ہے، مکان کے اوپر ہے، یعنی جہاں کہیں بھی ہوگا اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اللہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان گناہ کر لیتا ہے، پھر فوراً یا گناہ کرتے کرتے اس کو خیال آتا ہے کہ اللہ بھی ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہی پسند ہے، میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے دل میں میرا تقویٰ ہے، میرا ڈر موجود ہے، جو مجھ سے ڈرنے، گناہ کرنے لگا ہو، گناہ کر رہا ہو، گناہ کے بعد وہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ عزت والا ہے۔ یہ دولت، یہ شہرت، ٹھیک ہے، یہ وجاہت و حشمت، یہ خوبصورتیاں، یہ گوری چمڑیاں، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ خاندان، یہ برادریاں، یہ کنبے قبیلے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک پہچان ہے کہ تم حالانکہ سارے کے سارے ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن یہ آگے قبیلے ہیں، یہ گجر برادری ہے، ان کا بڑا کون تھا جی فلاں تھا، یہ جناب جٹ ہیں، ان کا کون تھا جی فلاں تھا، یہ ارائی ہیں، ان کا کون ہے جی فلاں ہے، یہ مغل ہے، ان کا کون ہے جی فلاں ہے، یہ عوان ہے جی، ان کا کون ہے جی فلاں ہے، یہ کن کی اولاد ہے جی، یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ رحمانی ہے جی، یہ کن کی اولاد ہے، یہ فلاں۔ میرے بھائیوں یہ جو تعلق، یہ جو نسبتیں ہیں، ان نسبتوں پہ مان انسان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو مان اس بات کا ہونا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسلام اور ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیا اور تو نے ہمیں اپنے سے ڈرنے والا بنا دیا۔ اللہ کی قسم ایسا بندہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ اگر اس کے پاس دولت بھی ہو، شہرت بھی ہو، وقار بھی ہو، جاہ و جلال بھی ہو، حشمت بھی ہو، سارا کچھ ہو، اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ موجود ہے، اللہ اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو، کوئی اونچا خاندان برادری نہ ہو، دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ موجود ہے، اللہ رب العزت اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے، ابو لہب گوری چمڑی والا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے، گورا رنگ نہیں تھا۔ اللہ کو پسند کون ہے؟ حضرت بلال۔ بلال کیوں پسند ہے؟ بلال اللہ سے ڈرنے والے تھے، بلال راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منانے والے تھے، بلال ایمان کی بنیادوں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے، بلال عقیدہ توحید کو اپنانے والے تھے۔ کتنے صحابہ تھے ایسے، اللہ کی قسم۔ اسی لیے میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ فرماتے ہیں اس بات کو بھی یاد رکھنا، جو تمہارا رب ہے نا، جس کو تم اللہ کہتے ہو، اللہ مانتے ہو، وہ علم رکھنے والا بھی ہے، وہ خبردار بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ دو صفاتی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ کو ہر چیز کا علم۔ تم ظاہر میں کہتے رہو نہیں جی نہیں میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہوں، باطن میں تمہارے پتہ نہیں کیا کیا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کو جانتا ہوں، اور میں یہ بھی بات یاد رکھنا کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ
اپنا دیش چھوڑ جاؤ، تم اپنا شہر چھوڑ جاؤ، اپنا ملک چھوڑ جاؤ، اپنا گھر چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلے جاؤ، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہو، اللہ رب العزت کی نظروں سے کبھی بھی اوجھل نہیں ہو۔ اللہ کہتے ہیں میں باخبر بھی رہتا ہوں، کون کس وقت کس کنڈیشن میں ہے، کس حالت میں ہے، اللہ کو ہر ایک کی خبر ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات میں، پہلی آیات میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے، مومنوں سے مخاطب ہوئے ہیں، دوسری آیت میں اللہ نے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں جن 3 چیزوں سے بچنے کی ہمیں تلقین کی ہے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، اور پوری انسانیت کو جو اللہ نے عقیدہ توحید سمجھایا ہے، اللہ وہ بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے نزدیک جو عزت والے لوگ ہیں، کس بنیاد پہ عزت ملتی ہے، جو اللہ نے ہمیں بات سمجھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سمجھ کر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔